بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ رانا شمیم تو یہ کہتے رہے کہ یہ بیان حلفی لندن میں ان کے پوتے کے پاس لاکر میں سیل بند لفافے میں موجود ہے، لیکن صورتحال تو کچھ اور ہی سامنے آئی ہے۔ کیا ان کا یہ بیان حلفی اب کبھی پاکستان نہیں آ پائے گا؟ کیوں نہیں آ پائے گا؟ اور ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے اس نے سارا کھیل جس مقصد کے لیے رچایا گیا تھا اس کو خراب کر دیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو گزشتہ روز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت تھی تو اس سماعت میں وہ ڈیڈ لائن تھی کہ رانا شمیم صاحب نے اپنا ایک تو تحریری جواب دینا تھا اور یہ اصل بیان حلفی عدالت میں جمع کرانا تھا۔ تحریری جواب تو آ گیا لیکن اصل بیان حلفی نہ آیا، بلکہ اس میں ان کے جو وکیل ہیں لطیف آفریدی وہ وقت مانگتے رہے، مگر عدالت نے آئندہ پیر تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بیان حلفی نہیں آئے گا تو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اگرچہ رانا شمیم صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جو بیان حلفی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو بیان حلفی اخبار میں شائع ہوا ہے، اس کے کانٹینٹس بالکل ٹھیک ہیں، یعنی وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان حلفی انہوں نے نہیں دیا اخبار کو یا اس صحافی کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے تصدیق کر دی رانا شمیم صاحب نے، تو کیوں یہ عدالت میں مانگا جا رہا ہے اصل بیان حلفی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہی ہے لیکن اصل وہ بیان حلفی دے نہیں پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بہت سے معاملات سے پردہ اٹھے گا اور عدالت اس معاملے پہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اب جو قانونی معاملات کے ماہر ہوتے ہیں، لوگ جو سینئر وکلا ہوتے ہیں، جو جج صاحبان ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیان حلفی یوں ہی تو نہیں کوئی دے کے لاکر میں رکھ دے گا۔ اس بیان حلفی کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی فورم پر دینا ہوتا ہے اور اوریجنل دینا ہوتا ہے۔ بیان حلفی کی کاپی نہیں دی جاتی، جب فورمز پہ دی جاتی ہے کسی عدالت میں یا کسی مقصد کے لیے تو وہ اوریجنل بیان حلفی دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو رانا شمیم یا ان کی لیگل ٹیم عدالت کو بتا نہیں رہے۔ آج بھی ان سے سوال یہی ہوتا رہا کہ مقصد تو بتائیں کہ بیان حلفی دیا کیوں تھا؟ لاکر میں رکھنے کے لیے تو کوئی بیان حلفی نہیں دیتا، کیا اسے برطانیہ میں کسی فورم پہ پیش کرنا تھا؟ کیا کسی عدالت میں جمع کرانا تھا؟ اس کا وہ جواب گول کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ پروگرام ریاست اور عوام پبلک نیوز پر 8 بجے ہم نے یہ بریک کیا تھا 17 نومبر کو کہ میاں نواز شریف کے وہاں پر جو ان کا ویزے کی ایکسٹینشن کا معاملہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کر رکھی ہے۔ اس اپیل میں جو دستاویزات جمع کرانے ہیں، وہ ایپلیٹ ٹرائبیونل میں جو دستاویزات جمع کرانے کی تاریخ 19 نومبر تھی اور 19 نومبر سے پہلے یہ دستاویزات جمع کرانے تھے اور اس میں یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ پاکستان آنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان کا برطانیہ میں رہنا ناگزیر ہے۔ تو اس 19 نومبر کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے رانا شمیم صاحب کو فوری برطانیہ جانا پڑا۔ اچانک انہیں برطانیہ جا کر بہت مختصر عرصے میں یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا؟ تو اس کی ایک ریزن یہ تھی۔ اچھا، یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے خبر دے دی یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، بلکہ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ مختلف چینل پر بیٹھ کر یہ تصدیق کی کہ ان کے والد کا دیا ہوا بیان حلفی جو ہے وہ برطانیہ میں ان کے نواز شریف صاحب کے سٹے کے حوالے سے استعمال ہو سکتا ہے، ہوگا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اپنا اصل بیان حلفی اگر ان کے بیٹے کی بات کو ہی صرف سن لیا جائے تو اصل بیان حلفی تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اپیل سے متعلق دستاویزات جو جمع کرانی تھیں اس میں وہ جمع کروا چکے ہیں، تو وہ وہاں سے اصل واپس وڈرا تو کیا جا نہیں سکتا۔ یہ بیان حلفی نیا تو بن نہیں سکتا، نیا بنے گا تو بیک ڈیٹ میں بنے گا۔ یہ پاکستان جیسی صورتحال تو وہاں ہے نہیں ہے، معاملہ ویسے ہی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ وہ نوٹری پبلک جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس حوالے سے الرٹ ہوگا کہ اب وہ کوئی بیک ڈیٹ میں جاری کر کے تو بھجوا نہیں سکتا۔ تو اصل بیان حلفی
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لاکر میں ہے، یہ بلکہ لاکر میں نہیں بلکہ برطانیہ کے جو ویزا اور جو سیاسی پناہ سے متعلق معاملات کو دیکھنے والے ادارے میں فائلوں میں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیان حلفی رانا شمیم صاحب کے لیے واپس لانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رانا شمیم صاحب یہ بیان حلفی پیر کے روز پیش کرنے کے حوالے سے اس پہ کیا توجیہ پیش کریں گے، یا تو کیا وہ ایک نیا بیان حلفی بنا کر پیش کریں گے، اگر ایسا ہوگا تو جعلسازی ہوگی، اور رانا شمیم صاحب اگر ایسا نہیں کرتے اور اپنا جو موقف ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں یا وہ سچ بتا دیتے ہیں عدالت کو کہ جی یہ معاملہ تو کچھ اور تھا، تو اس میں بھی وہ پھنستے ہیں۔ وہ اس لیے پھنستے ہیں کہ وہ عدالت کو زبانی طور پہ نہیں بلکہ تحریری طور پر آگاہ کر چکے ہیں کہ وہ بیان حلفی کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا بلکہ ایک سیل بند لفافے میں ہے، اگر تو وہ برطانیہ کی عدالت میں جمع کرایا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے غلط بیانی کی، کیونکہ وہ سیل بند لفافے میں نہیں تھا اور وہ لاکر میں ہونا چاہیے، تو وہ تحریری طور پر غلط بیانی بھی ان کے گلے پڑ جائے گی۔ تو یہ یقیناً شریف خاندان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو نواز شریف صاحب کے وہاں سٹے کے حوالے سے ریلیف کے لیے استعمال کرنا تھا تو یہ معاملہ خالصتاً چونکہ نوٹرائز اس لیے ہی کرایا گیا کہ وہاں پر استعمال ہونا تھا، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہاں کی عدالتیں ہیں، وہاں پر جو نوٹری پبلک ہے وہ وہاں کا نوٹری پبلک تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں سے نوٹرائز کروایا گیا۔ جج صاحب بار بار یہ سوال بھی پوچھتے رہے کہ برطانیہ سے ہی اسے نوٹرائز کیوں کروایا گیا، تو وہ برطانیہ سے نوٹرائز کرانے کا مقصد ہی صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں کے اداروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہاں پر بیان حلفی جو جب انہوں نے نوٹرائز کرایا تو اس کا مقصد بظاہر یہی تھا کہ وہاں سے اس حد تک ریلیف لینا تھا، لیکن جب یہ خبر لیک کی گئی، یہ خبر جاری کی گئی صحافی کو، جنگ اخبار کے جو سینئر صحافی ہیں انہیں، تو شاید اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو مریم نواز صاحبہ والا کیس ہے اس میں بھی کوئی ریلیف لیا جا سکے، لیکن یہ غلطی مہنگی پڑ گئی۔ اس نے اس معاملے کو بھی اب خراب یہ کرنے لگ پڑا ہے کہ اصل میں اس کا معاملہ تو لندن میں تھا، یہ وہاں پر ہی استعمال ہو جاتا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا تھا، رانا شمیم صاحب نے بھی کٹہرے میں نہیں آنا تھا، لیکن اب رانا شمیم صاحب جو ہیں نہ تو اس معاملے کو نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں۔ رانا شمیم صاحب اس معاملے پہ اب کوئی موقف نیا اپناتے ہیں، تحریری طور پر وہ عدالت میں جو بیان دے چکے ہیں اس سے بھی اب واپس مڑنا ان کے لیے قانونی طور پر بڑی پیچیدگیاں پیدا کر دے گا۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ بیان حلفی رانا شمیم صاحب نے اگر نہیں دیا تو پھر کس نے دیا ہے، کیونکہ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ رانا صاحب نے اس کی تصدیق کی، کانٹینٹس کی، وہ تمام چیزیں، واٹس ایپ کالز وغیرہ، لیکن یہ بات نہیں وہ کرتے کہ یہ دیا انہوں نے۔ اگر یہ کسی اور نے دیا ہے تو پھر نوٹری پبلک تو یہ دے نہیں سکتا۔ نوٹری پبلک کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ، کسی کا پرسنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کسی صحافی کے ساتھ شیئر کریں؟ تو پھر اگر یہ انہوں نے یہ شیئر کیا ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ پیر کو فرد جرم عائد ہونے تک چلا گیا ہے کہ اگر وہ بیان حلفی پیش نہیں کرتے تو پیر کو فرد جرم عائد ہوگی، اور اس میں بیان حلفی پروڈیوس کرنا عدالت کہہ رہی ہے کہ ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکے۔ تو آپ کو اس معاملے پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔